خواب شما کجاست؟ آره خود این ایشونه ماما. اون اینجا نیست دیگه. ماما کجاست؟ فارسی بلدی؟ بلده. خب ان کی ماں اس طرف ہے، بابا ادھر ہے. ان کو باپ چاہتا ہے اس اسکول میں جائے، ماں چاہتی ہے اس اسکول میں جائے. اختلاف ہے نا. کس چیز پہ اختلاف؟ بیٹے کے بہتر مستقبل پہ. اس اختلاف پہ آپ دونوں دشمن بن جائیں گے، مینیج کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اختلاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اس اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، اس کی بہتری کے لیے آپ سوچتے ہیں، تبھی تو اختلاف ہوتا ہے نا. نہیں تو بھی کہ کوئی مجھے پرواہ نہیں، جہاں مرضی ڈال. یا آپ اپنی بیگم سے کہیں مجھے کیا ہے، یہ ایک بچہ ہے، جہاں مرضی اس کو ڈال. ایسا نہیں. ٹھیک. کچھ اختلافات ہونے میں نہ فقط کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھا بھی ہے. ٹھیک. ایک حدیث بہت زیادہ سنائی جاتی ہے، اختلاف امتی رحمہ. معنی غلط کیا جاتا ہے. میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور معنی کیا جاتا ہے اختلاف اردو والا، یہ عربی والا اختلاف ہے. اختلاف کہتے ہیں آنے جانے کو. آپ مختلف سینٹرز بنائیں، اپنے اپنے مطابق آپ اپنے عید بھی کریں، شب قدر بھی کریں، فلان بھی کریں، لیکن آتے جاتے رہیں. آپس میں لڑائی نہ کریں. ٹھیک. آپ بھائی ہیں اس کے؟ ہاں. یہ اور یہ آپس میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لڑنے کے بعد کینہ دل میں رکھتے ہیں؟ نہیں. آپس میں لڑو لیکن دل میں کینہ نہ رکھو. دیکھیں جب دو لوگ ہیں، دو بھائی ہیں، تو یہ آپس میں لڑتے ہیں. آپ کہیں جی میرے گھر میں بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے دونوں بچے آپس میں لڑتے ہیں، انہیں کوئی آپ دعا ایسے بتائیں کہ یہ نہ لڑیں. بھائی انہیں لڑنا چاہیے. کھیلیں گے لڑیں گے. اصل کیا ہے کہ کینہ دل میں نہ رکھیں. آپ کہتے ہیں باقی سینٹر 3 دن شب قدر کرتے ہیں، آپ 6 دن کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آپ 9 دن کریں. اچھا کدھر خواتین میں آواز نہیں آ رہی؟ اچھا واضح ہے. آپ 9 دن کریں. 9 دن آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. آپ گیلا کر رہے ہیں میں 9 دن عبادت کیوں کر. آپ نہیں تو کہیں 3 دن شب قدر تو ایک ہے نا، تو میں 3 دن کیا کر رہا ہوں؟ کسی نے امام سے کہا تھا، امام نے کہا اچھا تم اتنی قیمتی رات کو 3 راتوں میں تلاش کر کے تھک رہے ہو. امام تو بتا سکتے تھے نا کون سی رات ہے، لیکن کیا حکم دیا؟ 3 راتیں. یہ 3 ابھی مشہور ہیں. ہاں وہی 3 سے زیادہ ہے. تو یہ جو اختلافات ہیں یہ سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے. آپ اپنے مرضی تقلید کے مطابق آج عید کریں، میں اپنے مرضی تقلید کے مطابق کل عید کروں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں جی ایک گھر میں ایک نے روزہ رکھا ہوا، ایک نے روزہ نہیں رکھا ہوا. رمضان میں بھی ایک بندہ مریض ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ نے روزہ رکھا ہوا، کیا ہو گیا؟ سو واٹ؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھنی ہے تو ہمیں 2 کام مل گیا. ایک دن میں نماز پڑھا کے پیسے لوں گا، ایک دن سید نماز پڑھا کے پیسے لیں گے. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. میں یہاں نہیں ہوں نا، اس لیے کسی کو یہ خطرہ نہ ہو یہ یہاں نماز پڑھانے بھی آنا چاہتا. ٹھیک. کیا تو اس اختلاف سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بلیک پین کیا ہے، وہ وائٹ پین کیا ہے، یہ اختلاف ہے نا. اب آپ دونوں لڑنا شروع کریں. کیوں بھائی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ اختلاف کریں نا کہ آپ جیکٹ پہن کے آئیں، یہ جیکٹ پہنے بغیر آئیں، اختلاف ہے نا. اور لڑیں. کیوں لڑیں گے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ یہ تو اختلاف تو ہے لیکن کوئی لڑنے کی چیز نہیں ہے. جو آپ جن چیزوں پہ لڑتے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز ہیں. میں تھوڑا سا روٹ ہو رہا ہوں.
مائنڈ نہ کریے گا. ٹھیک. دیکھیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنا نا, اور لوگ بھی زیادہ ہیں. ٹھیک. اس لیے ابھی کراس ٹاک نہیں ہو سکتی, کیونکہ کراس ٹاک ہوگی مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ میں 2 گھنٹے ہی بولتا رہوں گا, آپ اپنی جگہ رہیں گے, میں اپنی جگہ رہوں گا. ٹھیک. اصل کیا ہے, باقی سن رہے ہیں, اگر میسیج پہنچ گیا تو ٹھیک. یہ ایشوز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اگر مثلا میں نے یہ مثال دی, یہ 2 بچے لڑتے ہیں, آپ کہیں یہ 2 لڑتے ہیں, قرآن کہتا ہے واعتصموا, اس کا کیا لینا دینا ہے واعتصموا سے. نیکسٹ کویشچن. جی السلام علیکم. یہ اختلافات شب قدر تک تو صحیح ہے, اگر 6 دن ہو رہا ہے یا 6 رات ہو رہا ہے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم جب آتی ہے تب جب عید آتا ہے, تو ایک مجتہد کا عید ہے اور دوسرے کا عید نہیں ہے. تو اگر ہم عید کے دن روزہ منائیں گے یا روزہ رکھیں گے تو حرام ہو جائے گا. یا اگر ہم تو نہ رکھو نا. کس نے کہا عید کے دن آپ روزہ رکھو؟ آپ کو کسی نے کہا جس کی عید ہے وہ عید کے دن روزہ نہ رکھے, جس کی عید نہیں ہے وہ روزہ رکھے. اس اختلاف میں کیا فرق پڑا؟ ہم نے کہا بہت ہو جائے گا تو 2 عید ہو جائیں گی, 2 عید ہو جائیں گی, ہماری تھوڑی سی 1 دن اور دیہڑی لگ جائے گی. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ والا ٹاپک آگے چلے, ہم اس پہ مزید نہیں بولنا چاہتے. نیکسٹ کوشچن. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جان, ایک سوال ہے جو ہم ابھی ویسٹرن میں جو رہتے ہیں, جو آسٹریلیا جو ویسٹرن بھی لوگ رہتے ہیں, تو سب سے بڑی مشکلات جو تربیت اولاد ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کچھ. احسن تم. یہ موضوع دیا ہے مجھے عشرے کا, ٹھیک ہے نا. میں کہوں گا مجھے عشرے کے لیے بلاؤ تو میں جواب دوں گا. ٹھیک, مذاق کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے ایک برادر تھے, ابھی شاید وہ پارکنگ میں ہیں, وہ مجھے نجف ایئرپورٹ میں ملے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو آسٹریلیا دعوت کرنا چاہتا ہوں. میں کہا آ رہا ہوں میں آسٹریلیا. کہا ہمارے پاس آئیں گے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا. اس وقت مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. مجھے یاد نہیں رہتا, میرے بچے جو دیکھ رہے ہوتے وہ کر رہے ہوتے. مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں, اور آپ کے مرکز تک پہنچے تو آ جاؤں گا. خدا نے پہنچایا اور میں آ گیا. ٹھیک. تربیت اولاد, اب کوشچن آنسر بہت شارٹ ہی آنسر کر سکتے ہیں نا. تربیت اولاد کے لیے تربیت والدین ضروری ہے. اگر تربیت والدین ہو تو اولاد کی تربیت مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ آپ ویسٹ میں ہیں, لیکن آپ کو خوف زدہ نہیں رہنا چاہیے. 2 بہت مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ خوف زدہ رہیں نا اور شکست خوردہ رہیں, اگلا لفظ تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا, لیکن آدھے لوگوں کی حقیقت یہی ہے, اگر میں نہ کہوں سب کی. اگر آپ شکست خوردہ ہوں, فرض کریں آپ فٹ بال کھیلتے ہیں, یار کیا کرتے ہیں, اتنا اچھا جسم, جوانی میں کھیلتے تھے, اسی کی بات کر رہا ہوں نا. ابھی میں اور آپ کیا فٹ بال کھیلیں گے؟ ٹھیک. آپ کی فٹ بال ٹیم ہے, آپ کا مقابلہ ہو جائے برازیل سے, کیا کریں گے؟ نہیں, شکست خوردہ ذہن کے ساتھ جائیں گے کہ ہم برازیل سے کیا کھیلیں گے. اس شکست خوردہ ذہن سے جائیں گے تو آپ کھیل سکیں گے, جو آپ کھیل سکتے اتنا بھی نہیں کھیل سکیں گے. آپ کو اس معاشرے میں شکست خوردہ ذہن کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنی ہے. آپ کے بچوں کے پاس اور آپ کے پاس ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز انہیں ہلا سکتی ہی نہیں ہے. مثلا ایک پہاڑ ہے, آپ کی ہوا چل رہی ہے, یہ کہیں پہاڑ گر نہ جائے, لوگ کیا کہیں گے؟
میں اتنا نہیں کہوں گا، انہوں کا پاگل ہے ٹھیک، کیونکہ اس سے زیادہ جنون، اب پاگل کا لفظ برا ہے، جنون پھر بھی اچھا ہے ٹھیک ہے، مظاہرہ ہم کرتے ہیں. ہم اگر انہیں اخلاق اہل بیت پہ ان کی تربیت کریں، پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں، اس کو کون ہلا سکتا ہے؟ جس کے دل میں ولایت ہے امیر المومنین، اس کو یہ ہلا سکتے ہیں؟ نہیں ہلا سکتے. ہاں، مجھے یہ چیزیں اپنے عقائد اسے سکھانے پہ محنت کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. اس معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے ہم ان بچوں کی اچھی تربیت کریں؟ ان کی اچھی تربیت کے لیے ماحول اچھا نہیں چاہیے. جو ہمیں لگتا ہے تیر کسی نے چلایا ہے؟ کون ہے تیر چلانے والا؟ کسی کلب میں جہاں ہو تو آپ ہیں ماشاءاللہ. کیمرہ گھما کے کہہ نہیں ہوں. اچھا اچھا، تیر اگر نشانے میں مارنا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جی نہیں، جس کی اچھی آنکھیں اس کا تیر بھی نشانے پہ نہیں لگتا. اگر تیر سیدھا نہ ہو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا. کمان ٹیڑھی نہ ہو تیر نہیں چلے گا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کمان سیدھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ماحول سیدھا کر دیں. ماحول کو ٹیڑھا ہونا چاہیے، بچے کو نہیں، آپ کو سیدھا ہونا چاہیے. مسئلہ نہیں. آپ کہتے ہیں کمان ٹیڑھی ہے، بھائی جتنا ٹیڑھی ہوگی کمان اتنا تیر اچھا جائے گا. تو یہ پھر مجلس ہو گئی نا. بولے نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن از ما وی است شیعه پیروکار در دوران 11 امام که بودن همیشه اماما را فالو میکردن. در زی دور امام زمان در پرده غیب است. شیعه بهترین آپشن فالوور کی باشه؟ چی رقم فالو کنه؟ از کجا بفهمه که ما باید کی فالو کنم؟ شما جوری گفتید که 11 امام وقتی بودن شیعیان امام داشتند، اونها رو فالو میکردن. ما چی کنیم که ما امام نداریم؟ کی رو فالو کنیم؟ ما از همه بیشتر امام داریم. ما امام زمان داریم. ائمه تمناشون این بود که ما زمان امام زمان عجل الله فرجه شریف را درک کنیم. امام جعفر صادق علیه السلام در تاریکی شب داشت میگفت سیدی و مولای، سیدی و مولای. راوی گفت خودش سیده، خودش مولاست. به کی داره میگه سیدی و مولای؟ جنہیں اردو فارسی نہیں آتی وہ تھوڑی دیر تحمل کریں. انہوں نے بہت دیر تحمل کیا. جن کو مجھے اردو نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے. چون خیلی از بچه ها شاید اردو به اون صورت نفهمن و از خواهران شاید به اون صورت نفهمن. این راوی رفت گفت سید شما و آقای شما کیه؟ اردو میں بولو. وہ ایسے دیکھ رہے تھے مجھے. ٹھیک، ویسے یہاں تک تو سمجھ گئے نا؟ نہیں؟ اچھا، سارا ریپیٹ کرنا پڑے. تو راوی نے جا کے پوچھا کہ آپ کا سید اور آقا کون ہے؟ کہا امام زمان. تا شما بفهمید اینو میگم. خب امام هر جور گفت و روایت که طولانی هست نمیخوام منبر برم که منبر که میخوام برم اون بالا. فرمود لو ادرکته
لخدمتہ ایام حیاتی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو درک کرتا صبح شام ان کی خدمت کرتا. ما امام نداری امام ما داری نیست هست موجود هست یا نیست موجود هست. وجودی که امام ما دارد هیچ کس اون وجود رو ندارد. او موجود هست ما همین جوریم ما با وجود او موجودیم. کی رو فالو کنیم؟ امام زمان عجل الله فرجه الشریف. خب الان موند چطوری؟ خب یک دهه میخواد یا پول دهه رو الان بدید همین الان بگم. نیکست. سلام قبلہ ایک سوال ہے لیڈیز کی طرف سے کہ سجدہ گاہیں جو کہ کثرت سجدہ کے بعد تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہیں ان کو کس طرح سے دوبارہ قابل استعمال کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا. نیا خرید سکتے ہیں نیا خریدیں. اس کے اوپر اگر میل اتنی ہے کہ وہ مٹی نہیں ہے وہ کیسے اترتی ہے؟ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں مجھے تو نہیں پتہ. یہ تو خواتین کا کام ہے نا. میں نے کبھی یہ دھونے والا کام نہیں کیا. ہاں وہ گاہ بھرگڑ کے جس مرضی طرح دیکھیں نا جس مرضی طرح اس کو آپ فریش کر سکتے ہیں. دوبارہ مٹی بنا کے بھی اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو جس کا کام ہے وہ خوب جانتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور سید کی آمد پر صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ہم سے سوال وہی کیجئے جو ہماری ایکسپرٹی ہے. تھوڑی دیر میں کہیں بریانی کیسے بنتی ہے تو میں کہوں مجھے نہیں آتی بھائی. سلامت. قبلہ لیڈیز کی طرف سے کوئی سوال ہے کہ روز عاشورہ جو لوگ جو ہیں کام چھوڑ کے جو ہے نہیں آ سکتے مجالس میں یا روز عاشورہ کسی عزاداری میں نہیں آ سکتے اس پیسے کو وہ کہاں پہ خرچ کریں؟ جو پیسے وہ ملتے ہیں یا وہ کام کی بنا پہ اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ دیکھیے مسئلہ صرف پیسے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ کام چھوڑ کے دوسرا کام کہاں سے ڈھونڈوں جو مجھے عاشورہ کے دن عزاداری سے روکتا ہے. یہ کوشچن ہو تو ہم کہیں مجھے نہیں پتا بھائی ڈھونڈو. ٹھیک. اور اگر ایک انسان ایسے سچویشن میں ہے کہ اگر وہ کام چھوڑتا ہے تو اس کے بچوں کا مسئلہ ہے اس کے سروائیول کا مسئلہ ہے گھر میں کھانے پینے کا مسئلہ ہو جائے گا یہاں رہنے کا مسئلہ ہو جائے گا کچھ بھی اگر مجبوری ہے تو وہ حلال ہے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. وہ عزاداری کرے عزادار رہے. اگر یہ کر رہا ہے تو اس پیسے کا تو مسئلہ نہیں ہے. دوسرا دیکھیے صرف عاشورہ کے دن کے پیسے کو کیا کروں میں تو اپنے یہ سارا اپنے آپ لوگوں کو پیسہ سے بنایا ہے نا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ خمس سے امام بارگاہ نہ بنائیں امام کی خدمت اپنے پیسوں سے کریں. امام کے پیسوں سے امام بارگاہ بنائیں. یہ کون سا آپ نے ہنر کیا؟ اپنے پیسوں سے امام بارگاہ بناؤ تو سارا ہمارا تو جو بھی پیسہ ہے امام کا ہے. آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا بہترین کام یہ ہے کہ صدقہ کر دو فقراء کو دے دو. نیکسٹ. لیڈیز کی طرف سے ایک اور سوال ہے قبلہ. سوری آپ سخن کو یہ لیڈیز ہی جی سوال یہ ہے لیڈیز کی طرف سے کہ جادو ٹونے جو ہوتے ہیں کافی لوگ کافی فیملیز ان کو معلوم بھی ہے کہ جادو ٹونے والے کرنے والے وہ اسی فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھتے ہیں لیکن کیا
शरीयत में उनके लिए क्या हुक्म है, जो जादू टोने भी करते हैं और आज़ादारी में भी जो है फर्श अज़ा पे आकर बैठते हैं. Everyone is welcome to सफीना नजात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. इसमें रिस्ट्रिक्शन न लगाएं कि फर्श अज़ा पे कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है. ये हो तो आ सकता है, वो हो तो नहीं आ सकता है. देखिए, इस तरह अगर हमारा बस चले ना तो जिसको भी आप ये इख्तियार दे दें वो हाल खाली करके अकेला बैठा रहेगा. अगर इमाम को देखते हैं तो हुर को न फ़कत आने देते हैं, इस्तिक़बाल के लिए खुद जाते हैं. और जो आपका ख्याल है, मुझे नहीं पता मेरी ये बहन कौन है, जो आपका ख्याल है कि ये जादू करता है, करती है, वो किसने कहा कि ये ख्याल सही है? किसने कहा? आपका गुमान है, ठीक है, आपकी बदगुमानी है, आपका सूए ज़न है. मामूलन कह रहा हूँ मैं, आपको इनको नहीं कह रहा, मैं इनको जानता ही नहीं है ना, ठीक है. ये ना कहें ये मुखालिफ ग्रुप का मौलवी आ गया, मुझे नहीं पता वो कौन है. मैं अपने लिए कहता हूँ, मैं अगर ये समझता हूँ कि इस बारगाह के लोग अच्छे नहीं हैं, ये मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये सब क्या होगा? बदगुमानी. बदगुमानी क्या है? हराम. अच्छा देखिए, अगर आपकी उसको चुके, मैं अपनी बात पे ले आता हूँ. मैं बदगुमानी कर रहा हूँ, मैं हराम काम अंजाम दे रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ फर्श अज़ा पे? मुझे पता है मैं हराम कर रहा हूँ. दूसरे के बारे में मेरा शक है, गुमान है, यकीन भी हो, फिर भी पता नहीं वाक़ई है या नहीं, मुझे गलत यकीन भी हो जाता है. इसलिए सबको आने दें. मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. हमारे इस्लामाबाद में सेंटर में साथ जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी है, जो हमारे यहाँ क्रिश्चियन आपको पता है क्या काम करते हैं. एक दिन हमारे स्टाफ ने हमसे कहा कि जिस दिन खाना होता है ना, उस दिन ये लोग आ जाते हैं गेट पे, हमें रोकना चाहिए. मैंने क्या? जिस दिन नियाज होती है उस दिन ये लोग मजलिस में आ जाते हैं. नहीं, मजलिस में नहीं आते, खाना खाने आते हैं, अंदर आते हैं ना, तो अंदर आते हैं. मैंने कहा आज के बाद से हर मजलिस में खाना होगा और वहाँ ऐलान होगा कि फलां जगह मजलिस हो रही है, उसमें खाना हो रहा है, वो खाना खाने ही आ जाए, है ना. मैं कहूँ नहीं जी वो हमारे रसूल को नहीं मानता, वो इमाम को नहीं मानता. यार किसी तरह आए इधर, नमक खाए, शायद कोई नमकगीर हो जाए. जी नेक्स्ट. आखिरी सवाल है, ज़रा लंबा सवाल होगा. क्या बात है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू. अहले सुन्नत के कुछ लोग जो अहले बैत अज़ाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और ख़ास तौर पे आपकी जो टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे जो मनाज़रे वगैरह देख के वो अहले तशय्युअ की तरफ रग़बत रखते हैं, इस दौर में जब वो दूसरे अहले सुन्नत के साथ, और अगर वो चाहें कि अहले तशय्युअ की तरफ कन्वर्ट करें, अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लेकिन वो भी नहीं है जो वो पहले थे, तो उनके लिए आपकी क्या नसीहत है? देखिए, हर शख्स अपनी मसलाहत खुद जानता है, ठीक है ना, कि ये हक़ है, ये हक़ नहीं है. हक़ को इख्तियार करने में उसे क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, उसकी निगाह में ये कितनी बड़ी सआदत है जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, ये उसे खुद पता है.
اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. ہاں کسی وجہ سے وہ حق اختیار کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نا. بتائے نہیں سب کو تو بالکل بھی نہ بتائے. بتانا تو ضروری نہیں ہے نا. آپ حق اختیار کر سکتے ہیں، آپ اعلان نہ کریں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اگر آپ یہ تو ان کے لیے ہوگے نا. اگر ہم سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک، ہمارے دل میں نواسب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نواسب مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو بھی کلمہ گو ہیں وہ نہ فقط ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے. ہم کوئی فرق نہیں پڑتا کون شیعہ ہے کون سنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت کون جائے گا کون نہیں جائے گا وہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن. ہم وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ جو بھی ہے اسے سینے سے لگائیں. ٹھیک. دیکھیں یہاں آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ حسین کا پیغام ایسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک شاید کبھی نہ پہنچے. ٹھیک. اس اپرچونٹی کو ضرور اویل کریں. صرف یہ نہ کہتے رہیں کہ یہ جگہ گندی ہے، یہاں ہم رہیں گے تو ہماری نسل ہی نہیں رہے گی، فلان ہوگا. یار ادھر سے چند نسلوں کو ادھر لے آؤ نا. آپ ادھر پہنچے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے. پتہ ہے کون سی طاقت ہے ادھر سے ادھر لانے کے لیے؟ وہ طاقت سے مراد نہ وہی طاقت، اس قسم کی طاقت جس طاقت سے وہ دروازہ جسے لوگ کھول نہیں سکتے تھے علی نے اکھاڑ دیا. وہ طاقت، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ طاقت سے مراد نہ کہ علی کے لیول پہ پہنچ جاؤ گے. علی کی دعا سے آپ کے بھی ہاتھوں میں وہ طاقت علوی آ جائے گی. آپ ادھر سے نسلوں کو پل کر کے ادھر لا سکتے ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.